تم لوگوں کو اگر یہ لگتا ہے کہ میں غلط ہوں تب بھی تم لوگ مجھے چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ اس طرح مجھے گھر میں قید کر کے کیوں رکھا ہوا ہے؟ اگر تم لوگوں کو اپنے مذہب کی صداقت پر اتنا یقین ہے تو مجھے اس گھر سے چلے جانے دو، حقیقت کو جانچنے دو۔ اگر کوئی اپنے آپ کو نقصان پہنچانے پر تل جائے تو اسے اکیلا نہیں چھوڑا جا سکتا، اور وہ بھی ایک لڑکی کو۔ امامہ، تم اس مسئلے کی نزاکت اور اہمیت کو سمجھو، اپنی فیملی کا خیال کرو۔ تمہاری وجہ سے سب کچھ داؤ پر لگ گیا ہے، میری وجہ سے کچھ بھی داؤ پر نہیں لگا، کچھ بھی نہیں۔ اور اگر کچھ داؤ پر لگا بھی ہے تو میں اس کی پرواہ کیوں کروں؟ میں تم لوگوں کے لیے دوزخ میں کیوں جاؤں؟ صرف خاندان کے نام کی خاطر اپنا ایمان کیوں گنواؤں؟ نہیں اسجد، میں تم لوگوں کے ساتھ گمراہی کے اس راستے پر نہیں چل سکتی۔ مجھے وہ کرنے جو میں کرنا چاہتی ہوں۔ اس نے قطعی لہجے میں کہا، مجھ سے اگر تم نے زبردستی شادی کر بھی لی تو بھی تمہیں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ میں تمہاری بیوی نہیں بنوں گی، میں تم سے وفا نہیں کروں گی۔ مجھے جب بھی موقع ملے گا میں بھاگ جاؤں گی۔ تم آخر کتنے سال مجھے اس طرح قید کر کے رکھ سکو گے؟ کتنے سال مجھ پر پہرے بٹھاؤ گے؟ مجھے صرف چند لمحے چاہیے ہوں گے تمہارے گھر تمہاری قید سے بھاگ جانے کے لیے، اور میں تمہارے بچوں کو بھی ساتھ لے جاؤں گی۔ تم ساری عمر انہیں دوبارہ دیکھ نہیں سکو گے۔ وہ اسے مستقبل کا نقشہ دکھا کر خوف زدہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اگر میں تمہاری جگہ پر ہوتی تو میں کبھی امامہ ہاشم جیسی لڑکی سے شادی نہ کروں۔ یہ سراسر خسارے کا سودا ہوگا، حماقت اور بے وقوفی کی انتہا ہوگی۔ تم اب بھی سوچ لو، اب بھی پیچھے ہٹ جاؤ۔ تمہارے سامنے تمہاری ساری زندگی پڑی ہے۔ تم کسی بھی لڑکی کے ساتھ شادی کر کے پرسکون زندگی گزار سکتے ہو، کسی پریشانی، کسی بے سکونی کے بغیر، مگر میرے ساتھ نہیں۔ میں تمہارے لیے بدترین بیوی ثابت ہوں گی۔ تم اس سارے معاملے سے الگ ہو جاؤ اور شادی سے انکار کر دو۔ اپنے انکل اعظم سے کہہ دو کہ تم مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتے، یا کچھ عرصے کے لیے گھر سے غائب ہو جاؤ۔ اب تمام معاملہ ختم ہو جائے تو پھر آ جانا۔ تم مجھے اس طرح کے احمقانہ مشورے مت دو۔ میں کسی بھی قیمت پر تم سے دستبردار نہیں ہو سکتا، کسی بھی قیمت پر نہ میں انکار کروں گا، نہ اس معاملے سے الگ ہوں گا، نہ ہی گھر سے کہیں جاؤں گا۔ میں تم سے شادی کروں گا امامہ۔ اب یہ ہمارے خاندان کی عزت اور ساکھ کا معاملہ ہے۔ یہ شادی نہ ہونے اور تمہارے گھر سے چلے جانے سے ہمارے پورے خاندان کو جتنا نقصان اٹھانا پڑے گا اس کا تمہیں بالکل اندازہ نہیں، ورنہ تم مجھے کبھی یہ مشورہ نہ دیتی۔ جہاں تک بری بیوی ثابت ہونے یا گھر سے بھاگ جانے کا تعلق ہے تو یہ سب بعد کا مسئلہ ہے۔ میں تمہیں بہت اچھی طرح جانتا ہوں۔ تم اس طرح کے ٹیمپرامنٹ کی مالک نہیں ہو کہ دوسروں کو بیجا پریشان کرتی رہو، اور وہ بھی مجھے جس سے تمہیں محبت ہے۔ اسجد نے بڑے اطمینان سے کہہ رہا تھا، تمہیں غلط فہمی ہے، مجھے کبھی بھی تم سے محبت نہیں رہی، کبھی بھی۔ میں ذہنی طور پر تمہارے ساتھ اپنے تعلق اور رشتے کو اس وقت سے ذہن سے نکال چکی ہوں جب میں نے اپنا مذہب چھوڑا تھا۔ تو میری زندگی میں اب کہیں نہیں ہو، کہیں بھی نہیں۔ اگر میں اپنے گھر والوں کے لیے مسائل کھڑے کر سکتی ہوں تو کل تمہارے لیے کتنے مسائل کھڑے کروں گی، تمہیں اس کا احساس ہونا چاہیے اور اس غلط فہمی سے باہر نکل آنا چاہیے۔ ہم دونوں کبھی بھی اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ میں تم لوگوں کے خاندان کا حصہ کبھی نہیں بنوں گی۔ نہیں اسجد، تمہارے اور میرے درمیان بہت فاصلہ ہے۔
اتنا فاصلہ کہ میں تمہیں دیکھ تک نہیں سکتی، اور میں اس فاصلے کو کبھی ختم نہیں ہونے دوں گی۔ میں کبھی بھی تم سے شادی کے لیے تیار نہیں ہوں گی۔ اسجد بدلتی ہوئی رنگت کے ساتھ اس کا چہرہ دیکھتا رہا۔ کیا تم میرا ایک کام کر سکتے ہو؟ تمہارا کیا خیال ہے؟ اب تک میں اس کے علاوہ کیا کر رہا ہوں؟ سالار نے پوچھا۔ دوسری طرف کچھ دیر خاموشی رہی، پھر اس نے کہا، کیا تم لاہور جا کر جلال سے مل سکتے ہو؟ سالار نے ایک لمحہ کے لیے آنکھیں بند کی۔ کس لیے؟ اسے امامہ کی آواز بہت بھاری لگ رہی تھی، یوں جیسے اسے فلو تھا۔ پھر اچانک اس کو خیال آیا، وہ یقیناً روتی رہی ہوگی، یہ اسی کا اثر تھا۔ تم میری طرف سے اس سے ریکویسٹ کرو کہ وہ مجھ سے شادی کر لیے، ہمیشہ کے لیے نہیں تو کچھ دنوں کے لیے ہی۔ میں اس گھر سے نکلنا چاہتی ہوں اور میں کسی کی مدد کے بغیر یہاں سے نہیں نکل سکتی، بس وہ مجھ سے نکاح کر لے۔ تمہارا تو فون پر اس سے رابطہ ہے، پھر تم یہ سب خود اس سے فون پر کیوں نہیں کہہ دیتی؟ سالار نے چپس کھاتے ہوئے بڑے اطمینان سے مشورہ دیا۔ میں کہہ چکی ہوں۔ اسے امامہ کی آواز پہلے سے زیادہ بھرائی ہوئی لگی۔ پھر اس نے انکار کر دیا۔ ویری سیڈ، سالار نے افسوس کا اظہار کیا۔ تو یہ ون سائیڈڈ افیئر تھا؟ اس نے کچھ تجسس کے عالم میں پوچھا۔ نہیں۔ تو پھر اس نے انکار کیوں کر دیا؟ تم یہ جان کر کیا کرو گے؟ وہ کچھ چڑ کر بولی۔ سالار نے ایک اور چپس اپنے منہ میں ڈالا۔ میرے وہاں جا کر اس سے بات کرنے سے کیا ہوگا؟ بہتر ہے تم دوبارہ ہی اس سے بات کر لو۔ وہ مجھ سے بات نہیں کر رہا، فون نہیں اٹھاتا، ہاسپٹل میں بھی کوئی اسے فون پر نہیں بلا رہا، وہ جان بوجھ کر کترا رہا ہے۔ امامہ نے کہا، تو پھر تم اس کے پیچھے کیوں پڑی ہو؟ جانے دو اسے، وہ تم سے محبت نہیں کرتا۔ تم یہ سب کچھ نہیں سمجھ سکتے، تم صرف میری مدد کرو۔ ایک بار جا کر اسے میری صورتحال کے بارے میں بتاؤ۔ وہ مجھ سے اس طرح نہیں کر سکتا، اور اگر اس نے مجھ سے بات کرنے سے انکار کر دیا تو پھر بھی تم اس سے بات کرنا، شاید کوئی صورت نکل آئے، میرا مسئلہ حل ہو جائے۔ سالار کے چہرے پر ایک مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اسے امامہ کے حال پر ہنسی آ رہی تھی۔ فون بند کرنے کے بعد چپس کھاتے ہوئے بھی وہ اس سارے معاملے کے بارے میں سوچتا رہا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ وہ اس سارے معاملے میں زیادہ سے زیادہ انوالو ہوتا جا رہا تھا۔ یہ اسے اپنی زندگی کا سب سے بڑا ایڈونچر محسوس ہو رہا تھا۔ پہلے امامہ تک فون پہنچایا اور اب جلال سے رابطہ، امامہ کا بوائے فرینڈ۔ اس نے چپس کھاتے ہوئے زیر لب دہرایا۔ امامہ نے اسے اس کے ہاسپٹل اور گھر کے تمام کوائف سے آگاہ کر دیا، اور اب وہ سوچ رہا تھا کہ اسے جلال انصر سے مل کر کیا کہنا ہے۔ سالار نے اس شخص کو اوپر سے نیچے تک دیکھا اور خاصا مایوس ہوا۔ سامنے کھڑا لڑکا بڑی عام سی شکل و صورت کا تھا۔ سالار کے لمبے قد اور خوبصورت جسم نے اسے صنف مخالف کے لیے کسی حد تک پرکشش بنا دیا تھا، مگر سامنے کھڑا ہوا وہ شخص ان دونوں چیزوں سے محروم تھا۔ وہ نارمل قد و قامت کا مالک، اس کے چہرے پر داڑھی نہ ہوتی تو وہ پھر بھی قدرے بہتر نظر آتا۔ سالار سکندر کو جلال انصر سے مل کر مایوسی ہوئی تھی۔ امامہ اب اسے پہلے سے زیادہ بے وقوف لگی۔ میں جلال انصر ہوں، آپ ملنا چاہتے ہیں مجھ سے؟ میرا نام سالار سکندر ہے۔ سالار نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا۔ معاف کیجئے گا مگر میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ ظاہر ہے آپ پہچان بھی کیسے سکتے ہیں، میں پہلی بار آپ سے مل رہا ہوں۔ سالار اس وقت جلال کے ہاسپٹل میں اسے ڈھونڈتے ہوئے آیا۔
چند لوگوں سے اس کے بارے میں دریافت کرنے پر وہ اس کے پاس پہنچ گیا تھا۔ اس وقت وہ ڈیوٹی روم کے باہر کھڑے تھے۔ کہیں بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں؟ جلال اب کچھ حیران نظر آیا۔ بیٹھ کر بات؟ مگر کس سلسلے میں؟ امامہ کے سلسلے میں۔ جلال کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ آپ کون ہیں؟ میں اس کا دوست ہوں۔ جلال کے چہرے کا رنگ ایک بار پھر بدل گیا۔ وہ چپ چاپ ایک طرف چلنے لگا۔ سالار اس کے ساتھ تھا۔ پارکنگ میں میری گاڑی کھڑی ہے، وہاں چلتے ہیں، سالار نے کہا۔ گاڑی تک پہنچنے اور اس کے اندر بیٹھنے تک دونوں کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی۔ میں اسلام آباد سے آیا ہوں، سالار نے کہنا شروع کیا۔ امامہ چاہتی تھی کہ میں آپ سے بات کروں۔ امامہ نے کبھی مجھ سے آپ کا ذکر نہیں کیا۔ جلال نے کچھ عجیب سے انداز میں کہا۔ آپ امامہ کو کب سے جانتے ہیں؟ تقریباً بچپن سے۔ ہم دونوں کے گھر ساتھ ساتھ ہیں، بڑی گہری دوستی ہے ہماری۔ سالار نہیں جانتا تھا کہ اس نے آخری جملہ کیوں کہا۔ شاید یہ جلال کے چہرے کے بدلتے ہوئے رنگ تھے جن سے وہ کچھ اور محفوظ ہونا چاہتا تھا۔ وہ جلال کے چہرے پر نمودار ہونے والی ناپسندیدگی دیکھ چکا تھا۔ امامہ سے میری بہت تفصیلی بات ہو چکی ہے۔ اتنی تفصیلی بات کے بعد اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ جلال نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ امامہ چاہتی ہے کہ آپ اس سے شادی کر لیں، سالار نے جیسے نیوز بلیٹن پڑھتے ہوئے کہا۔ میں اپنا جواب اسے دے چکا ہوں۔ وہ چاہتی ہے آپ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں۔ یہ ممکن نہیں۔ وہ اس گھر میں اپنے والدین اور گھر والوں کی قید میں ہے۔ وہ چاہتی ہے آپ اگر ہمیشہ کے لیے نہیں تو وقتی طور پر اس سے نکاح کریں اور پھر بیلف کی مدد سے اسے چھڑا لیں۔ یہ ممکن ہی نہیں۔ وہ ان کی قید میں ہے تو نکاح ہو ہی کیسے سکتا ہے؟ فون پر؟ نہیں، میں اتنا بڑا رسک نہیں لے سکتا۔ میں ایسے معاملات میں انوالو ہونا ہی نہیں چاہتا۔ جلال نے کہا، میرے والدین مجھے اس شادی کی اجازت نہیں دیں گے اور پھر وہ امامہ کو قبول کرنے پر تیار بھی نہیں ہیں۔ جلال کی نظریں اب سالار کے بالوں کی پونی پر جمی ہوئی تھی۔ یقیناً سالار کی طرح اس نے بھی اسے ناپسندیدہ قرار دیا ہوگا۔ اس نے کہا، آپ وقتی طور پر اس سے صرف نکاح کر لیں تاکہ وہ اپنے گھر سے نکل سکے، بعد میں آپ چاہیں تو اسے طلاق دے دیں۔ میں نے کہا نا، میں اس کی مدد نہیں کر سکتا۔ اور پھر اس طرح کے معاملات آپ خود اس سے شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ اگر واقعی شادی کی بات ہے تو آپ کر لیں، اگر آپ اس کے دوست ہیں۔ جلال نے کچھ چبھتے ہوئے انداز میں سالار سے کہا، آپ اسلام آباد سے لاہور اس کی مدد کے لیے آ سکتے ہیں تو پھر یہ کام بھی کر سکتے ہیں۔ اس نے مجھ سے شادی کا نہیں کہا، اس لیے میں نے اس بارے میں نہیں سوچا۔ سالار نے کندھے جھٹکتے ہوئے بے تاثر لہجے میں کہا، ویسے بھی وہ آپ سے محبت کرتی ہے، مجھ سے نہیں۔ مگر عارضی شادی یا نکاح میں تو محبت کا ہونا ضروری نہیں، بعد میں آپ بھی اسے طلاق دے دیں۔ جلال نے مسئلے کا حل نکال لیا تھا۔ آپ کا مشورہ میں اسے پہنچا دوں گا، سالار نے سنجیدگی سے کہا، اور اگر یہ ممکن نہیں تو پھر امامہ سے کہیں کہ وہ کوئی اور طریقہ اپنائے، بلکہ آپ کسی نیوز پیپر کے آفس میں چلے جائیں اور انہیں امامہ کے بارے میں بتائیں کہ وہ کس طرح اس کے خاندان نے اسے زبردستی قید کر رکھا ہے۔ جب میڈیا اس معاملے کو ہائی لائٹ کرے گا تو خود ہی وہ امامہ کو چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں گے، یا پھر آپ پولیس کو اس سارے معاملے کی اطلاع دیں۔ سالار کو حیرانی ہوئی۔ جلال کی تجویز بری نہیں تھی، واقعی امامہ اس بارے میں کیوں نہیں سوچ رہی تھی؟ یہ راستہ زیادہ محفوظ تھا۔ میں آپ کا یہ مشورہ بھی انہیں پہنچا دوں گا۔ آپ دوبارہ میرے پاس نہ آئیں، بلکہ امامہ سے بھی یہ کہہ دیں گے وہ مجھے
کسی بھی طریقے یا ذریعے سے دوبارہ رابطہ نہ کرے۔ میرے والدین ویسے بھی میری منگنی کرنے والے ہیں۔ جلال نے جیسے انکشاف کیا۔ ٹھیک ہے، میں یہ ساری باتیں اس تک پہنچا دوں گا، سالار نے لاپرواہی سے کہا۔ جلال مزید کچھ کہے بغیر گاڑی سے اتر گیا۔ اگر امامہ کو یہ توقع تھی کہ سالار جلال کو اس سے شادی کرنے کے لیے قائل کرے گا تو یہ اس کی بڑی بھول تھی۔